اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی مصوی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام کو جو ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں دوبارہ سے غزہ اور عراق کی صورتحال پر، اس کے اوپر ترتیب دی اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں جن مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ہیں جناب ڈاکٹر زاہد شیرازی صاحب، اور اس کچھ دیر کے بعد ہماری اسکرین کے اوپر نمبر بھی ڈسپلے کر دیے جائیں گے جس میں آپ شامل ہو سکیں گے دنیا بھر سے لائیو کالز کے ذریعے، اور اپنی آراء سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کر سکیں گے، ہم سے بات کر سکیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور جو کہ غزہ پہ ایک دوبارہ سے جو اسٹرائک اسرائیل کی دوبارہ شروع ہو گئی ہیں 3 دن کے وقفے کے بعد سے، تو اس کے اوپر ہم چاہیں گے کہ گفتگو کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے جو 3 دن کا یہ بیچ میں گیپ لیا اور دوبارہ سے پھر انہوں نے اسٹرائک کر دیں، کہ کیا مقاصد جو ہے وہ نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مقاصد تو وہی ہیں جن مقاصد پہ وہ پہلے سارا انہوں نے کام کیا، اور کوئی نیا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سیز فائر ہوئی تھی یہ ایجپشین، حماس، فتح اور اسرائیل کے درمیان جو ہے ایگریمنٹ ایک ہوا تھا کہ 72 گھنٹے کی جو ہے وہ جنگ بندی کر دی جائے۔ تو اس جنگ بندی کے نتیجے میں یہ تقریباً 72 گھنٹے جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹمپریری سیز فائر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سے اسرائیل تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ غزہ والے جو ہیں وہ اس کو توڑتے ہیں، وہ راکٹ فائر کرتے ہیں، اور ہم اس کے ڈیفنس میں یا سیلف ڈیفنس میں ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ بھئی 2 راکٹ فائر ہوئے ہیں، تو جو چیز کم از کم میں شروع دن سے سمجھنے سے قاصر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح کے راکٹ فائر کرتے ہیں جس سے نہ تو کسی جان کا نقصان ہوتا ہے، نہ کسی مال کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ راکٹ جو ہیں وہ موسٹلی ان جگہوں پہ جا کے گرتے ہیں جہاں پہ نہ انسانی آبادی ہے، نہ میرا خیال ہے ان کی شاید زراعت بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح کے راکٹ کو اگر فرض کر لیں ہم کہ وہاں سے آتا ہی ہے، تو وہ ایک مطلب ہے ایئر بمبارڈمنٹ کی صورت میں، یا سمندر سے میزائل گرانے کی صورت میں، یا ٹینکوں کے فائر میں، یا ہیوی آرٹلری گن کی صورت میں رسپانس کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ان ہیومن ہے۔ پتہ نہیں کوئی بھی باشعور شخص جو ہے وہ اس سے کیا نتیجہ نکال سکتا ہے یا کیا سوچ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ عملی طور پہ، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، ون سائیڈڈ ہے، اور اسرائیل کا مقصد جو ہے کہ وہ غزہ کا جو محاصرہ اس نے کیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ اس نے اجیرن کی ہوئی ہے، جس میں ہمارے مسلمان ملک بھی شامل ہیں، تو اس کو وہ اسی طرح سے کنٹینیو کرنا چاہتا ہے۔ اور غزہ والے جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو ان کا بلاکیڈ ہے یا ان کا جو انکلوئر ہے اس کو کسی طرح سے تھوڑا آسان ہو جائے، یا ان کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کشمکش جو ہے وہ شاید تب تک چلتی رہے جب تک ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عالمی دنیا اس کو پریشرائز کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے سوچ لے کہ ہم نے ان کو تھوڑا ایز کرنا ہے، ورنہ میرا خیال ہے کہ تیسری کوئی طاقت بھی نہیں ہے جو اس محاصرے کو توڑ سکے، یا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان تک پہنچا سکے۔ پہلے جو جیسے ایجپٹ کا سن رہے تھے کہ انہوں نے ان کو ثالثی کے لیے کہا تھا کہ جی آپ اس پہ بات کر لیں، اور انہوں نے وہاں پر ایک نمائندہ بھی ہے حماس کا، ان کو بیچ میں ڈالا تھا، تو اب اس کے اوپر کیا پروگریس ہو رہی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ابھی حماس انٹرسٹڈ ہے اس میں؟ اصل میں انٹرنیشنل میڈیا میں جو جتنی بھی یہ گفتگو یا میڈیشن ہو رہی ہے اس کی سچ ایسی نیوز تو آ نہیں رہی، لیکن کیونکہ جو ویسٹ بینک ہے، جو اردن کے ساتھ دریائے اردن کو عبور کرتے ہوئے مغربی کنارہ ہے، جس کو ویسٹ بینک بھی کہتے ہیں، یا جو دریائے اردن کا مغربی حصہ ہے، اور 67 کی وار میں اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ علاقے جو ہیں وہ چونکہ وہاں پہ انہوں نے فتح کی گورنمنٹ جو ہے وہ محمود عباس کی نگرانی میں بنائی ہوئی ہے، وہ ایک جیسے آپ پپٹ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ عملی طور پہ گورنمنٹ تو ہے نہیں، وہ تو ان کی مطلب ہے انکلوو میں ان کے بسیجڈ مطلب ہے ایک طرح سے ٹیریٹری ہے، جس میں رہ تو فلسطینی رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کی ہی ہے۔ ان کے اپنے چند پولیس مین ہوتے ہیں
یا چند مطلب ہے وہ لوگ ہیں جو ان کا تھوڑا سا سول ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں, تو باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں سے اسرائیل کو چونکہ کوئی نقصان نہیں ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے چلتا رہے, اور وہاں پہ وہ اپنا جو کام ہے, جو نئی بستیاں ہیں وہ آباد کر رہے ہیں, لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں. ایک دیوار بھی انہوں نے بیت المقدس کے درمیانی علاقوں میں بنا دی ہے, جس میں انہوں نے تقریباً سپریشن کر دی ہے اسرائیلی ایریا کی اور جو فلسطینی ایریا ہے اس کی. تو وہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس لیے وہاں تو وہ چل رہا ہے. اور ویسے بھی وہ چونکہ ان کی اپنی پسندیدہ حکومت ہے اس لیے وہ سلسلہ وہاں پہ چلتا رہتا ہے. اگرچہ وہاں پہ بھی وہ اپنے حقوق کے لیے یا اسرائیلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پتھر پھینکتے رہتے ہیں یا کچھ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں, لیکن عملی طور پہ وہ اسرائیل وہاں سے مطمئن ہے. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ غزہ کو چونکہ انہوں نے تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے, اور ایک طرف جو ہے وہ سمندر ہے, ایک طرف جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں محترم سیسی صاحب کی حکومت ہے ایجپٹ میں, اور وہ جو رفح بارڈر ہے, اور وہ بھی کچھ تھوڑا سا نہیں ہے, تقریباً 40 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے. اگر آپ اس میں 1 یا 2 یا 3 جو ہے وہ گزرگاہیں بنا دیں جہاں سے لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے ایجپٹ کی سائڈ جو صحرائے سینا ہے اس میں وہ آ جا سکیں آسانی سے, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ اصل مسئلہ اسرائیل کو خوش کرنا ہے, تو باقی سارے عرب ملکوں کی جو ہے وہ حکومتوں کی خواہش پہ یا ان کے جو بزرگان ہیں ان کی خواہش پہ انہوں نے اس بارڈر کو بھی کلوز کیا ہوا ہے, اور وہ وہاں پہ عام طور پہ ان لوگوں کو ہی آنے جانے دیتے ہیں جن کے پاس ادر دین فلسطینی پاسپورٹ ہو. جیسے کچھ لوگ ایجپٹ اٹ سیلف کے رہنے والے ہیں جو وہاں سے کبھی منتقل ہو کے ایجپٹ میں آ گئے, یا دوسرے مسلمان ممالک میں ہیں جیسے لبنان میں کچھ شفٹ ہو گئے, تو ان کے جو عزیزان اقارب ہیں وہاں پہ اس میں غزہ میں ان کو ملنے آتے ہیں. پوری دنیا سے بھی لوگ جاتے ہیں جو جن کے عزیز ہیں, اور وہ لوگ پوری دنیا میں شفٹ ہو گئے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, لیکن اسرائیل کی ہٹ درمی جو ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ ویسے ہی قائم ہے, اور وہ جو ہیں وہ اپنی سروائیول کے لیے, اپنے سانس لینے کے لیے, یا سمندر سے جو کچھ تھوڑا بہت انہیں فشنگ مل سکتی ہے اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی اپنی بات پر ابھی تک قائم ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس کا نتیجہ فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق اگر 100% نہیں تو شاید 20 یا 30% کے قریب جو ہے وہ شاید نکل آئے, چونکہ نکالنا تو انہی لوگوں نے ہے جو ان کے ارد گرد موجود ہیں. ان کے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے, نہ تو ان کے پاس کوئی باقاعدہ فوج ہے, نہ کوئی باقاعدہ آرمی ہے, نہ کوئی باقاعدہ ریسورسز ہیں, اور وہ تو کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں وہ کچھ بہت پازیٹیو کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جو اس کا میں ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ہم نے پروگرام پچھلا انہوں نے نہیں دیکھا تھا, میں چاہوں گا کہ دوبارہ سے ایک جو اوور ویو ہے جس طرح سے وہ بالکل بند ہے جو آپ نے بتایا, تو اس پر تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں کہ یہ سلسلہ کتنا اور وہ اس کو اگر رفح کو بند رہن دیں گے, مطلب وہ تو ایک حماس سرنڈر ہو سکتی ہے یا ان کے لیے بہت پرابلم بن سکتی ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے ہمیں پچھلی دفعہ بھی اس چیز کے اوپر کافی تجزیہ دیا تھا کہ وہاں پر کوئی چیز کھانے پینے کی, ایون یہ سب جو خورد و نوش کا سامان ہے یہ بھی نہیں جا پا رہا ہے. تو کب تک وہ اتنی بڑی آبادی جو کہ ایک اوور پاپولیٹڈ آبادی ہے وہاں ایک چھوٹی جگہ پر, جتنی بڑی وہ جگہ ہے اس سے کہیں زیادہ آبادی ہے, گنجان جسے کہتے ہیں, تو کب تک اگر یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے نا, ایک خالی ایک ملٹری اس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, اگر ان کو کھانے پینے کا ہی سامان خالی بند کر کے رکھ دیں, کیونکہ لائٹ بھی انہوں نے بند کی ہوئی ہے, پانی کا بھی پرابلم ہے, کیونکہ ان کا جو واحد ریسورسز تھی جو کہ الیکٹرک کا جو پورا سسٹم تھا تباہ کر دیا تھا, تو یہ ابھی کتنے عرصے اگر یہ چلائیں گے تو یہ سب وہ ہار مان جائیں گے. کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں دیکھیں, وہ تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے پاس پہلے سے خوراک کتنی ہے یا کتنی خوراک انہیں اور چاہیے. تقریباً 1.5 ملین لوگ ہیں, اور یہ تقریباً 40x70 کلومیٹرز کا ایریا ہے. تو اس میں ظاہر ہے اتنی زیادہ آبادی جو ہے اور اتنے کم وسائل, اس پہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی مہینوں کا راشن جو ہے وہ لے کے رکھا ہوا ہو. وہ ٹنلز جن کو تباہ کیا جا رہا ہے ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسرائیل سے یا ایجپٹ کی سائڈ سے جو ہے وہ بنیادی بات جو ہے وہ تو خوراک لے کے جانا ہے, اور دوسری سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ وہاں پیٹرول کی ہوتی ہے, کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ
جن کو الیکٹریسٹی جو ہے وہ وہاں سے اویلیبل نہیں ہو سکتی ان کے گرڈ اسٹیشن سے، جو کہ میرا خیال ہے آلریڈی شاید 2 یا 3 تھے چھوٹے چھوٹے ان کے، جو خان یونس ہے اور دوسری جگہوں پہ ایک تھا، تو وہ تو مین جو اسٹیشن تھا وہ تو انہوں نے ویسے بھی تباہ کر دیا ہے غزہ سٹی کا۔ تو اب یہ ممکن ہے کہ ان کو جو مطلب پیٹرول کی رسد ہے اگر وہ ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے ان کے پاس جو تھوڑی بہت وہیکلز ہیں وہ بھی وہاں پہ بند ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنا سلسلہ ہے وہاں پہ ان کے اپنے جو گھروں میں لوگوں نے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو بجلی تقریباً اگر 24 گھنٹے نہیں تو چلو 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے جو رات کا ٹائم ہے اس پہ اویلیبل ہو۔ ہاں، اس میں جو مین ٹنلز کا مقصد تھا ان کا، وہ ایک تو پیٹرول کی جو ہے وہ رسائی تھی کہ پیٹرول ان تک پہنچتا رہے، اور دوسرا پیٹرول کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو جو چیز چاہیے وہ ضروریات زندگی ہیں۔ اب یہ تو کوئی شخص وہاں اگر موجود ہے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے پاس کس حد تک جو ہے وہ آلریڈی سامان ان کے پاس موجود ہے یا کس حد تک چاہیے۔ اس میں سب سے جو بڑی شارٹیج جو شروع دن سے ہی ہے وہ تو میڈیسن کی ہے۔ انہیں بے پناہ تقریباً 2000 سے لے کے 6000 تک مختلف ریشوز آ رہی ہیں جو لوگ ان کے زخمی ہیں۔ تو اتنے زیادہ زخمی لوگوں کے لیے آپ کو نہ صرف یہ کہ دوائی چاہیے، ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ انجیکشنز، ڈرپس اور اس میں جو بھی ہیں اینٹی بایوٹکس چاہیے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے میرا خیال ہے کہ بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے کوپ کر پائیں گے، اور چونکہ باہر بیٹھے ہوئے کوئی بھی شخص میرا نہیں خیال کہ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کس حد تک اس کو لے کے وہ کھینچ سکتے ہیں۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو یا تو وہاں پہ وزٹ کر کے آئے ہوں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یا اگر کسی کا رابطہ ہو یا جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں پوری دنیا میں، وہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت خوراک جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ اور یہ پوری دنیا سے جو لوگ جو ہیں ان کو دینا چاہ رہے ہیں جو امداد ہے، یا جو خاص طور پہ یہاں برٹن میں بہت سے لوگوں نے اس کے لیے والنٹیئر کیا ہے، پاکستان میں جو ہے وہ لوگوں نے کیا ہے، عرب ممالک میں بھی لوگ تو کر رہے ہیں اگرچہ حکومتیں جب تک حکومت بیچ میں نہیں بولے گی اور مطلب اس کو کیسے روکیں گے، اس کو پریونٹ کیسے کریں گے کہ یہ وار جو ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے اس کو روکا جائے؟ کیونکہ عوام دیکھیں لوگوں سے اپیل کریں گے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چیریٹیز کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ تو دیکھیے ایک ایسا مشکل فیکٹ ہے کہ جب روکنا، جو وار کو روکنا ہے وہ تو اسرائیلی حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی اور حکومت جو ہے وہ نہ تو وار کو شروع کر سکتی ہے نہ وار کو روک سکتی ہے۔ پریشر تو دے سکتے ہیں نا، نہیں پریشر کیا ہے، اگر بات تو کر سکتے ہیں، پریشر اگر کوئی دینے والا ہوتا تو یہ اتنا پہلے پرولونگ نہیں کرتی۔ ظاہر ہے ان پہ کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ اگر پریشر ہوتا اور پریشر ان پہ ڈالا جاتا تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس اپنے وسائل ہیں۔ جیسے امریکن کانگریس نے ان نو ٹائم جو ان کے جو سینیٹرز تھے وہ چھٹی پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے چھٹی پہ جانے سے پہلے وہ جو تھا 223 کے قریب ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو، یا اس سے لگ بھگ اتنا ہی فگر ہے، $1 ملین کی جو ایڈ ہے ان کی، وہ تو صرف انہوں نے اس لیے ایکسیپٹ کر لی کہ بھئی وہ ان کا جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ میزائلز کو روکتے ہیں، پیٹریٹ میزائل کا، وہ ان کا جو ہے سسٹم، اس کو اور امپروو کرنے کے لیے ان کو ضرورت تھی پیسوں کی۔ تو ویسے بھی میرا خیال ہے کہ $2 ارب جو ہے وہ تو کم از کم ہے، اور اس سے زیادہ جو لمٹس ہیں شاید جو اسرائیل کو فوجی امداد دی جاتی ہے وہ تو شاید کہیں بھی کسی کتاب میں نہیں ہے جو امریکہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ کون چاہ رہا ہے اور کون جو ہے وہ نہیں چاہ رہا۔ وہ تو تبھی ختم ہو سکتا ہے اگر اسرائیل خود سے چاہے، اور اگر اسرائیل خود سے نہیں چاہتا تو عرب تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لڑائی نہیں ہو رہی۔ جہاں تک میں اس کو اور اس میں گہرائی میں اگر جاؤں اور اس کو دیکھوں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک اسموک شیلڈ کریٹ کی ہے داعش کے اوپر، ان کے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں جب وہ عراق میں داخل ہوئے تھے موصل میں، تو انہوں نے پہلے دن کی جو فگرز آ رہی تھی 1700 لوگوں کو انہوں نے وہیں مار ڈالا تھا فوراً، ہیوج کیجویلٹی تھی۔ اگر آپ چونکہ اور غزہ میں ابھی تک آئے تو 2400 لوگ ابھی تک جان کی بازی ہارے ہیں، چونکہ یہ مار رہے ہیں بہت سلو کنٹینیو مار رہے ہیں مگر سلو مار رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے پہلے ہی دن 1700 مار دیے تھے۔ نہیں، وہ تو ایسے فگرز ہیں نا جو داعش کے بارے میں، وہ تو مطلب
سٹننگ ہے اور وہ جو ہے وہ انسان کے حواس کھڑے کر دینے والا ہے. وہ تو ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پہ, اور وہ بھی ظاہر ہے وہ خود سے تو نہیں کر رہے کسی کی. اس پہ بات کرتے ہیں. ایم سی آر ہمیں ایک بریک کا کہہ رہا ہے, ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ ناظرین جا رہے ہیں, اور بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.